بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز طلبہ کرام، کل کے سبق میں ہم نے اسم غیر متمکن کی قسموں کو پڑھا۔ آج ہم انشاءاللہ اسم کی دو قسمیں پڑھیں گے، معرفہ اور نکرہ، یعنی اسم کی تعریف و تنکیر کے اعتبار سے دو قسمیں پڑھیں گے۔ بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ رحمہ، فصل بدا کے اسم بردو ضرب است۔ تم جان لو اسم دو قسموں پر ہے، معرفہ و نکرہ، یعنی ایک قسم معرفہ ہے اور دوسری نکرہ ہے۔ معرفہ اور نکرہ ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے، اسی لیے یہ اسم کی قسموں میں شمار کیا، کسی دوسرے کی قسموں میں شمار نہیں کیا۔ بیان کر رہے ہیں معرفہ آست، معرفہ وہ ہے کہ موضوع باشد برائے چیز معین، جو وضع کیا گیا ہو کسی معین چیز کے لیے۔ وہاں برہفت نواست، اور وہ 7 قسموں پر ہے، یعنی معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ کیا کیا؟ مضمرات، اعلام، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، معرفہ بنیدہ، معرب باللام، اور ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہونا۔ تو یہ 7 قسمیں ہیں۔ یہاں پر پہلا اعتراض کر سکتے ہیں کہ صاحب اسم کی 2 قسمیں بیان کی، معرفہ اور نکرہ، تو معرفہ کو پہلے بیان کیوں کیا اور نکرہ کو بعد میں بیان کیوں کیا؟ تو یہاں پر اس کا جواب یہ دے سکتے ہیں کہ صاحب معرفہ یہ معین چیز پر دلالت کرتا ہے اور نکرہ یہ غیر معین چیز پر دلالت کرتا ہے، اس لیے جو معین چیز تھی اس کو پہلے بیان کر دیا اور جو غیر معین تھی اس کو بعد میں بیان کر دیا۔ اور ایک جواب یہ بھی دے سکتے ہیں کہ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں جبکہ نکرہ کی کوئی قسم نہیں ہے، تو 7 قسمیں ہونے کے اعتبار سے اس کو پہلے بیان کر دیا۔ بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ رحمہ کہ معرفہ آست، معرفہ وہ ہے کہ موضوع باشد برائے چیز معین، جو وضع کیا گیا ہو کسی معین چیز کے لیے۔ وہ عام برہفت نواست، اور وہ 7 قسموں پر ہے۔ اول مضمرات، پہلی قسم کیا؟ مضمرات، یعنی جتنی ضمیریں ہیں 70 کی 70 ضمیریں وہ معرفہ میں داخل ہوں گی۔ دوم اعلام، دوسری کیا ہے؟ اعلام، یعنی علم، چوں زید و عمر، جیسے زید اور عمر، یعنی زید یہ بھی علم ہے اور عمر یہ بھی علم ہے، یعنی کسی کا نام ہے، تو کسی کا نام جو ہوتا ہے وہ بھی معرفہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ صاحب مضمرات کی مثالیں بیان نہیں کی اور اعلام کی مثالیں بیان کر دی ہیں، تو اس کا سیدھا سادہ جواب دے سکتے ہیں کہ صاحب ضمیروں کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، اس لیے ضمیروں کو مثال نہیں دی، اور اعلام کا ذکر نہیں ہوا تھا، علم کا ذکر نہیں ہوا تھا، اس لیے اس کی مثالیں یہاں پر بیان کر دی ہے۔ وہ الگ چیز ہے کہ زید اور عمر کا ذکر ہو چکا ہے لیکن علم ہے اس کا ذکر نہیں ہوا تھا، اس لیے یہاں پر علم کی مثالوں کو بیان کر دیا اور مضمرات کی مثالوں کو بیان نہیں کیا۔ ایسے ہی آگے اسماء اشارہ، اسماء موصولہ کی مثالوں کو بھی بیان نہیں کیا، اس کا جواب بھی یہی دیں گے کہ ان کا ذکر بھی پہلے ہو چکا ہے۔ دوسرا اعتراض یہاں پر یہ کر سکتے ہیں کہ صاحب معرفہ کی 7 قسمیں تھیں، تو سب سے پہلے مضمرات ہی کو بیان کیوں کیا، کسی اور کو یعنی اعلام کو بیان کر دیتے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب ضمیروں میں جو ضمیر متکلم ہوتی ہے وہ اعرف المعارف ہوتی ہے، یعنی اس میں کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی ابہام نہیں ہوتا ہے، اسی وجہ سے ضمیروں کو پہلے بیان کر دیا۔ اور اعلام یعنی علم، اس کے اندر کچھ ابہام ہو جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر 10 نام ہیں اور 10 لڑکے ہیں اور 10 نام کیا ہے؟ زید کے ہیں، زید کے نام سے موسوم ہیں، تو اس اعتبار سے زید کا اطلاق، ہم نے جو زید بولا ہے اس سے زید کون سا مراد ہے، اس اعتبار سے اس کے اندر ابہام پا لیا جاتا ہے۔ لیکن ضمیر متکلم، کہا ضربتو، میں نے مارا، تو مارنے کی جو نسبت ہے وہ نفس متکلم کی طرف ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اس اعتبار سے ضمیروں کو پہلے بیان کر دیا۔ دوم اعلام، یعنی دوسری اعلام، یہ علم کی جمع اعلام ہے۔ زید و عمر، علم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ علم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 3 قسمیں ہوتی ہیں، کنیت، لقب اور علم محض، یعنی نام کسی کا۔ اس کو ہم دلیل حسر سے دیکھتے ہیں۔ دلیل حسر ایسے کریں گے کہ علم 2 حال سے خالی نہیں، یا تو اس کے شروع میں ابن، اب، بنت ہوگا، یا
یہ تمام چیزیں نہیں ہوں گی. جس کے شروع میں ابن، اب، بنت وغیرہ ہو تو اس کو نام دیتے ہیں کنیت کا. اور جس کے شروع میں نہ ہو یہ تمام چیزیں تو وہ بھی دو ہاتھ سے خالی نہیں. یا تو اس سے مقصود مدح یا ذم ہوگا یا اس سے مقصود مدح یا ذم نہیں ہوگا. اگر اس سے مقصود مدح یعنی تعریف یا ذم یا برائی مقصود ہو تو اس کو نام دیتے ہیں لقب کا. اور ذم یا مد مقصود نہ ہو تو اس کا نام دیتے ہیں علم محض کا. تو اس اعتبار سے علم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. تو اس اعتبار سے کنیت اور لقب اور علم کی تعریف بھی معلوم ہو گئی کہ کنیت وہ ہوتی ہے کہ جس کے شروع میں اب، ابن، بنت آ جائے. اور لقب وہ ہوتا ہے جس کے شروع میں یہ تمام چیزیں نہ آئیں بلکہ ایسی چیز کوئی آئے جو مدح یا ذم پر دلالت کرے تو وہ لقب ہوتا ہے. اور جس کے شروع میں یہ تمام چیزیں نہ ہوں، نہ ابن، اور مد مقصود نہ ہو تو اس کو علم محض کہتے ہیں. بہرحال یہ علم کی 3 قسمیں ہو گئیں. سوم اسماء اشارات. تیسری قسم ہے اسماء اشارات. چہارم اسماء موصولہ. وہیں 2 قسم را مبہمات گوئن، اور ان 2 قسموں کو مبہمات کہتے ہیں. یعنی تیسری قسم اسماء اشارہ اور چوتھی قسم اسماء موصولہ، اور ان دونوں قسموں کو مبہمات کا نام دیتے ہیں. یہاں پہ اعتراض کر سکتے ہیں صاحب ان 2 قسموں کو مبہمات کا نام کیوں دیں گے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ اس اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ میں تھوڑا ابہام ہوتا ہے. تو اس ابہام کی وجہ سے ان 2 قسموں کو یعنی اسماء اشارہ اسماء موصولہ کو مبہمات کا نام دیتے ہیں. بیان کر رہے ہیں مصنف علماء سوم اسماء اشارات چہارم اسماء موصولہ و این 2 قسم را مبہمات کوئن. تیسری قسم اسماء اشارات چہارم اسماء موصولہ و این 2 قسم را مبہمات گوئن، اور ان 2 قسموں کو مبہمات کہتے ہیں. پنجم معرفہ بنیدہ. 5ویں قسم ہے معرفہ کی معرفہ بنیدہ، یعنی حرف ندا کے ذریعے معرفہ کر دینا. جیسے یا رجلو، یا داخل ہونے سے پہلے رجل یہ نکرہ تھا، لیکن جب ہم نے یا حرف ندا داخل کر دیا تو رجل جو نکرہ تھا اب یہ معرفہ ہو گیا. یعنی کہا یا رجلو اے آدمی، اور رجل سے کیا معنی مراد تھا؟ کوئی آدمی. جب کہہ دیا یا رجلو اے آدمی تو ہماری مراد ہے کہ ہم جو پکار رہے ہیں وہ کس مرد کو پکار رہے ہیں، اور وہ ہمارے ذہن و دل و دماغ میں وہ متعین ہے. تو معرفہ بنیدہ یعنی ندا کے ذریعے بھی معرفہ ہو جاتا ہے، جیسے یا رجلو. ششم معرفہ با الف و لام. 6ٹھی قسم ہے معرفہ با الف لام، یعنی الف لام کے ذریعے سے معرفہ ہونا. چو الرجلو، جیسے الرجلو تو رجلن تھا، الف لام داخل کر دیا الرجلو تو یہ بھی معرفہ ہو گیا. تو الف لام کی وجہ سے بھی اسم معرفہ ہو جاتا ہے. ہفتم مضاف بیک ازیہاں. اور 7ویں قسم ہے مضاف ہونا، یعنی ان میں سے کسی ایک کی طرف. اب ان میں سے جس کی طرف مضاف ہوگا وہ بھی کیا ہے معرفہ کی قسموں میں شمار کیا جائے گا، اور وہ 7ویں قسم ہوگی. چوں غلامہ و غلام زیدن و غلام حاذا و غلام الذی عندی و غلام الرجلی. بیان کر رہے ہیں جیسے غلامہ و غلام زیدن و غلام حاذا و غلام الذی عندی و غلام الرجلی. تو پہلی مثال دیتے ہیں غلام ہو، غلام یہ نکرہ تھا، اس کی اضافت کر دی ہو ضمیر کی طرف. تو اب ضمیر کی طرف اضافت ہونے کی وجہ سے یہ غلام بھی معرفہ ہو گیا، کیونکہ یہاں پر انہوں نے کہا تھا ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہونا. تو غلام یہاں پر ضمیر کی طرف مضاف ہے. جب ضمیر کی طرف مضاف ہے تو ضمیر معرفہ ہوتی ہے تو یہ بھی معرفہ ہو جائے گا. یعنی نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف کر دینے سے وہ نکرہ معرفہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف کی جائے تو وہ نکرہ ہی رہتا، معرفہ نہیں ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ تھوڑی تخصیص پالی جاتی ہے. تو نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہوتی ہے، معرفہ کی اضافت نکرہ کی طرف نہیں ہوتی ہے. اضافت ہوتی ہے تو وہ نکرہ کی
معرفہ کی طرف ہوگی تبھی اضافت مانی جائے گی. معرفہ کی اضافت نکرہ کی طرف کر دیں تو یہ اضافت صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مضاف یہاں پر اعلیٰ ہو جائے گا اور مضاف الیہ ادنا ہو جائے گا. تو ایک اعلیٰ کا ادنا کی طرف مضاف ہونا لازم آئے گا اور یہ کلام عرب میں جائز نہیں ہے. اضافت میں ادنا سے اعلیٰ کی طرف اضافت پائی جاتی ہے، اعلیٰ سے ادنا کی طرف نہیں. بہرحال غلامہ وغلام زیدین، تو غلام کی اضافت ہے زید کی طرف، اور زید کیا ہے؟ یہ علم ہے. تو غلام کی اضافت علم کی طرف ہونے کی وجہ سے غلام بھی معرفہ ہو گیا. وغلام حاذا، یہاں غلام کی اضافت ہے حاذا اس میں اشارہ کی طرف، اور اس میں اشارہ بھی معرفہ کی کس مومن سے ہے، تو یہاں غلام بھی معرفہ ہو گیا. غلام حاذا اور اس سے غلام. وغلام الذی عندی، اس غلام جو میرے پاس ہے. تو یہاں پر غلام کی اس مثال میں غلام کی اضافت ہے الذی اسم موصول کی طرف، اور یہاں پر الذی اسم موصول ہے یہ معرفہ کی قسموں میں سے ہے. تو اس نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف کر دینے سے یہ بھی کیا ہو گیا صاحب؟ غلام یہ معرفہ ہو گیا. وغلام الرجلی، یہاں غلام کی اضافت ہے الرجل کی طرف، اور الرجل کیا ہے؟ یہاں پر یہ معرفہ ہے. تو نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف کرنے سے یہ بھی کیا ہو گیا؟ یہ بھی معرفہ ہو گیا. آگے بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ رحمہ، ونکرہ آس، اور نکرہ وہ ہے کہ موضوع باشد برائے چیزیں غیر معین. نکرہ وہ ہے جو وضع کیا گیا ہو کسی غیر معین چیز کے لیے. چوں رجل و فرسن، جیسے رجل و فرسن، رجل مانے کوئی آدمی اور فرسن مانے کوئی گھوڑا. نکرہ کی علامت یہ ہے کہ صاحب اس پر الف لام کا دخول صحیح ہو. نکرہ کی علامت کیا ہے؟ کہ اس پر الف لام کا دخول صحیح ہو. تو یہاں پر الف لام کا داخل کرنا صحیح ہو جائے گا. تو یہاں پر رجل اور فرسن ہے یہ نکرہ کی قسموں میں سے ہے. آگے بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ رحمہ، بنا کے اسم بردو صنفست، تم جان لو اسم دو قسموں پر ہے، مذکر اور مؤنث. یعنی پہلے جو قسم تھی اسم کی جو قسمیں بیان کی تھیں وہ اسم کی تعریف و تنکیر کے اعتبار سے تھی، اور یہاں پر جو اسم کی قسمیں بیان ہو رہی ہیں وہ تذکیر و تانیث کے اعتبار سے ہو رہی ہیں. یعنی اسم کا مذکر ہونا اور اسم کا مؤنث ہونا بیان کر رہے ہیں. اسم دو قسموں پر ہے، مذکر اور مؤنث. مذکر کی تعریف کر رہے ہیں کہ مذکر آست، مذکر وہ ہے کہ دروں علامت تانیث نہ باشد، کہ اس میں علامت تانیث نہ ہو. چوں رجلون، جیسے رجلون، رجلون کا معنی آتا ہے آدمی. اور مؤنث آست کے دروں علامت تانیث باشد، اور مؤنث وہ ہے کہ جس میں علامت تانیث ہو. چوں امراتن، جیسے کہ امراتن. اب یہاں پر انہوں نے کہا مذکر اور مؤنث کی تعریف کرنے کے وقت کہ مذکر وہ ہے جس میں علامت تانیث نہ ہو، اور مؤنث وہ ہے کہ جس میں علامت تانیث ہو. تو اب ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ علامت تانیث ہے کیا. آگے مصنف علیہ رحمہ کتاب میں خود بیان کر رہے ہیں کہ علامت تانیث 4 است کہ جن سے مذکر اور مؤنث کی پہچان ہوگی. اگر یہ 4 علامتیں علامت تانیث نہیں ہے تو وہ مذکر ہے، اور 4 علامتوں میں سے کوئی علامت اس کے اندر ہے تو وہ مؤنث ہے، کیونکہ شے کی حقیقت اس کی علامتوں سے پہچان لی جاتی ہے. بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ رحمہ، وہ علامت تانیث 4 است، علامت تانیث 4 ہیں. تا، چوں طلحتوں، تا جیسے طلحہ، تا جیسے طلحہ. تو تا یہ بھی اس میں مؤنث کی علامت ہے. وہ الگ چیز ہے کہ طلحہ یہ مذکر کا نام ہوتا ہے لیکن یہاں لفظی اعتبار سے یہ مؤنث ہوگا. والف مکسورہ، الف مکسورہ ہونا یہ بھی اسم کے مؤنث ہونے پر دلالت کرتا ہے. چوں حبلہ، جیسے کہ حبلہ حاملہ عورت کے معنی میں. والف ممدودہ، الف ممدودہ بھی اسم کے مؤنث ہونے پر دلالت کرتی ہے. چوں ہمراؤ، جیسے ہمراء سرخ عورت. و تائے مقدرہ، یعنی تا یہ لفظوں میں تو ظاہر نہیں ہوگی لیکن جب اصل نکالیں گے تذکیر کے ذریعے یا جمع کے ذریعے کسی اور چیز کے ذریعے تو اس کے اندر سے تا نکلے گی. اس کا نام دیتے ہیں تائے مقدرہ. تائے مقدرہ ہونا یہ بھی مؤنث کی علامت ہے. بیان کریں تائے مقدرہ. چوں اردن، جیسے کہ اردن، کہ دراصل اردتن بوداست، اصل میں کیا تھا؟ اردتن تھا. بھی دلیل اریدتن کی دلیل سے. اب انہوں نے اردن کی اصل نکالی اردتن، اور دلیل کیا دی؟ یعنی بتا رہے ہیں اریدتن کی دلیل سے. تو اریدتن یہ ہے کیا؟ پھر یہ اصل کیسے کیوں نکالتی ہے؟ تو بتا رہے ہیں
کہ اس کا یعنی جو ہم نے اصل نکالی ہے اریدتن تصغیر کے ساتھ، تصغیر کیا چیز ہوتی ہے بیان کر رہے ہیں، زیرا کے تصغیر اسمارا باصل خود برد، اس لیے کہ تصغیر اسما کو، یعنی یہ صرف اسی کو نہیں بلکہ جو بھی اسما ہوں گے مؤنث معنوی، مؤنث سمائی جو بھی ہوں گے جس میں تا مقدر ہوگی، تو بتا رہے ہیں ان تمام اسما کو تصغیر جو ہے ان تمام اسما کو اپنی اصل کی طرف لے جاتی ہے، یعنی اصل ان کے سامنے والے کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ وَإِنَا مؤنث سمائی گویان، اور جس کے اندر تائے مقدرہ ہوتی ہے اس کو مؤنث سمائی کہتے ہیں، بتا رہے ہیں وَإِنَا مؤنث سمائی گویان، اور اس کو مؤنث سمائی کہتے ہیں اور مؤنث معنوی بھی کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے علامہ تانیث 4 ہوئیں، ایک تا یعنی تائے ملفوظہ، الف مقصورہ، الف ممدودہ اور تائے مقدرہ، تو یہ 4 علامتیں ہوئیں۔ جس اسم کے اندر بھی یہ 4 علامتوں میں سے کوئی علامت پائی جائے گی تو وہ مؤنث ہوگا، مذکر نہیں ہوگا۔ صدق اللہ العظیم واللہ اعلم بالصواب۔